بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، بغداد کی پرانی بستی میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام صلاح الدین تھا۔ صلاح الدین ایک نیک دل اور نرم مزاج انسان تھا۔ اس کے ماں باپ کب کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور وہ ان کی دعاؤں سے محروم ہو گیا تھا۔ یتیمی کے سائے میں پلنے والے صلاح الدین نے جوانی ہی میں مزدوری کے مشکل دن دیکھے، مگر اس نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ مٹی کی ایک کچی جھونپڑی میں اپنی بیوی اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ صلاح الدین کے پاس نہ کوئی زمین تھی نہ کوئی جائیداد، بس ایک گھوڑا تھا جو اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ یہی گھوڑا اس کے لیے روزی کا ذریعہ تھا۔ صبح سویرے جب آسمان پر روشنی کی پہلی کرن بستی پر پڑتی، صلاح الدین اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا، اس کی پیٹھ صاف کرتا اور پیار سے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا، اے میرے ہمسفر، آج بھی ہم روزی کمانے نکلیں گے، اللہ ہمیں رزق حلال عطا کرے۔ صلاح الدین دن بھر لوگوں کا سامان گھوڑے پر لاد کر بستی سے بازار اور بازار سے محلوں تک پہنچاتا۔ کوئی اناج منگواتا، کوئی لکڑی، کوئی سامان اجارہ۔ صلاح الدین ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا، نہ وقت پر دھوکہ دیتا اور نہ ہی قیمت میں زیادتی۔ لوگ اس کی دینداری کو جانتے تھے، اس لیے اکثر کام اسی کو دیا کرتے، لیکن محنت کے باوجود اسے اتنی آمدن نہ ملتی کہ گھر کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ دن بھر مشقت کے بعد شام کو جیب میں بس کچھ سکے رہ جاتے جن سے آٹا یا دال خرید کر گھر لوٹتا۔ جب وہ گھر واپس آتا تو اس کا ننھا بیٹا دوڑتا ہوا باہر آ کر اس کے گلے سے لپٹ جاتا۔ اس کی بیوی دروازے پر کھڑی مسکرا کر شوہر کو دیکھتی اور پھر کہتی، آج دن کیسا گزرا صلاح الدین، کچھ اچھا کام ملا؟ صلاح الدین ہمیشہ مسکراتا ہوا جواب دیتا، الحمدللہ، جتنا اللہ نے دیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے اکثر سادہ دال اور سوکھی روٹی ہوتی، کبھی صرف پانی اور روٹی پر گزارا کرنا پڑتا، لیکن ان کے دلوں میں شکر گزاری تھی۔ بیوی کبھی کہتی، کاش ہمارے پاس بھی دوسروں کی طرح آسائش ہوتی۔ صلاح الدین نرم لہجے میں جواب دیتا، اصل آسائش دل کے سکون میں ہے، دولت نہ ہو تو کوئی بات نہیں، مگر ایمان اور صبر ہو تو انسان کبھی خالی نہیں رہتا۔ یوں صلاح الدین کی زندگی سادگی، محنت اور صبر سے گزرتی تھی۔ بستی کے لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص دنیاوی مال و دولت میں چاہے کمزور ہے، لیکن اخلاق اور نیکی میں سب سے آگے ہے۔ ایک دن معمول کے مطابق صلاح الدین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بازار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک بوڑھے درویش پر پڑی۔ وہ درویش راستے کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ سفید داڑھی، چہرے پر وقار بخش تھی، کپڑے پرانے لیکن صاف ستھرے تھے۔ اس کے چہرے پر سکون کی ایک ایسی جھلک تھی جسے دیکھ کر ہر راہگیر رک کر اسے سلام کرتا۔ صلاح الدین کے قدم اچانک ٹھہر گئے۔ وہ درویش کے قریب گیا اور ادب سے سلام کیا۔ درویش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور صلاح الدین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ صلاح الدین کچھ لمحے جھجکا، مگر پھر دل کی بے چینی نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بولا، بابا جی، میں دن رات محنت کرتا ہوں، صبح سے شام تک لوگوں کا سامان گھوڑے پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہوں، لیکن آخر میں جیب میں اتنے ہی سکے بچتے ہیں کہ گھر کی روزی روٹی پوری ہو جائے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ اگر بیٹا بیمار ہو گیا تو دوا کہاں سے لاؤں گا؟ اگر بیوی کے لیے کپڑا خریدنا پڑا تو کس سے ادھار لوں گا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ رک کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، بابا جی، آپ اللہ والے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میری غربت دور ہو جائے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی خوشحال ہو جاؤں تاکہ اپنی بیوی بچے کو آسائش دے سکوں۔ بوڑھے درویش نے صلاح الدین کو غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شفقت تھی اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ پھر نہایت نرمی سے بولے، بیٹا، غربت اور خوشحالی دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ایک راز ہے جسے اگر سمجھ لو تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ یہ کہ جتنا زیادہ تم اللہ کی راہ میں دو گے اتنا ہی تمہارے پاس واپس آئے گا۔ صلاح الدین حیران ہو کر بولا، بابا جی، میں تو خود ہی تنگ دست ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں؟ درویش نے سکون سے جواب دیا، بیٹا، اللہ کے لیے کچھ بھی چھوٹا نہیں، اگر تمہارے پاس زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی دے دو۔ ایک روٹی ہو تو اس کا ٹکڑا بانٹ لو، ایک سکہ ہو تو اس کا حصہ نکال لو۔ اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو وہ اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے گا۔ صدقہ دو، غریبوں پر خرچ کرو، تمہیں لگے گا تمہارا مال کم ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑھ رہا ہوگا۔ صلاح الدین خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ ان الفاظ نے اس کے دل پر عجیب اثر ڈالا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی برسوں کی پریشانیوں اور سوالوں کا جواب ایک لمحے میں مل گیا ہو۔ درویش کی باتوں نے اس کے اندر روشنی پیدا کر دی۔ وہ بولا، بابا لی، میں آپ کی نصیحت پر ضرور عمل کروں گا۔
जो कुछ मेरे पास होगा उसमें से अल्लाह के लिए जरूर निकालूंगा। दरवेश ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हारी नीयत देखता है बेटा, तुम्हारी मेहनत को बरकत देगा। सब्र और शुक्र के साथ खर्च करते रहो, फिर देखना अल्लाह किस तरह तुम पर अपनी रहमतें नाजिल करता है। सलाहुद्दीन ने दरवेश के हाथ चूमे और रुखसत लेकर अपने घोड़े के साथ बाजार की तरफ चल पड़ा, मगर उसके दिल में आज एक नई रोशनी, एक नया यकीन जाग उठा था। उसने सोचा कि अब से वो अपनी कमाई में से जरूर कुछ हिस्सा निकाल कर दूसरों पर खर्च करेगा, चाहे वो कितना ही थोड़ा क्यों ना हो। सलाहुद्दीन ने अपनी जिंदगी का एक नया असूल बना लिया। दिन भर जितना भी कमाता उसमें से एक हिस्सा निकाल कर अल्लाह की राह में खर्च करता। कभी किसी यतीम बच्चे के हाथ पर रोटी रख देता, कभी किसी बीमार को दवा खरीद देता और कभी किसी भूखे मुसाफिर को खाना खिला देता। उसके दिल में ये यकीन बैठ गया था कि जितना वो बांटेगा अल्लाह उतना ही उसे वापस अता करेगा। लेकिन इस राह पर चलना आसान न था। घर के हालात पहले ही तंग थे। एक शाम जब सलाहुद्दीन कुछ सिक्के घर लाया और साथ ही कुछ गरीब बच्चों को खाना खिला कर आया था, तो बीवी ने उससे कहा, सलाहुद्दीन, हमारे हालात पहले ही बहुत खराब हैं। तुम मेहनत करते हो, दिन भर की थकन झेलते हो, मगर आखिर में जो कुछ लाते हो उसमें से भी कुछ हिस्सा ना जाने कहां दे आते हो। हमारा अपना घर संभलता नहीं और तुम दूसरों को खिलाते फिरते हो, हमें क्या फायदा होगा। सलाहुद्दीन ने अपनी बीवी को प्यार से देखा और आहिस्ता लहजे में कहा, ये पैसे जाया नहीं होते, ये अल्लाह की राह में लगते हैं। जब हम किसी भूखे को खिलाते हैं तो असल में अल्लाह को राजी करते हैं, और जब अल्लाह राजी होता है तो वो अपने बंदों पर ऐसी बरकत नाजिल करता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। बीवी खामोश हो गई, मगर दिल के कोने में शिकवा अब भी मौजूद रहा। वो सोचती थी कि एक दिन की भूख सहली जा सकती है, मगर रोज रोज दूसरों को देना और अपने घर की तंगी बढ़ाना कैसा इंसाफ है। लेकिन सलाहुद्दीन का चेहरा और उसका यकीन ऐसा था कि वो बहस को आगे न बढ़ाती। दिन के आखिर में जब बाजार की रौनक मध्यम पड़ जाती, दुकानदार अपनी दुकानें समेट लेते और लोग घरों को लौट जाते, तो सलाहुद्दीन भी थका हारा अपने घोड़े के साथ वापस आता, मगर वो सीधे रास्ते घर नहीं जाता। वो अपने घोड़े को करीब के जंगल की तरफ ले जाता ताकि घोड़ा शाम के वक्त ताज़ा घास चर ले। जंगल बगदाद की बस्ती से कुछ फासले पर था। वहां दरख्तों की कितारें, हरी घास के मैदान और परिंदों की चहचहाहट एक सुकून दे मंजर पेश करते। सलाहुद्दीन घोड़े को छोड़ देता ताकि वो जी भर के घास खा ले, खुद एक दरख्त के नीचे बैठ जाता, थकावट उतारता और ढलती हुई सूरज की सुनहरी किरणों को देखता। कभी आसमान की तरफ निगाह उठाकर गहरी सांस लेता और कहता, ऐ मेरे रब, मेरा सहारा तू ही है, मेरे रिस्क में बरकत डाल और मुझे सब्र और शुक्र के साथ अपनी राह पर कायम रख। जब घोड़ा सैर होकर घास चर लेता तो सलाहुद्दीन उसे पानी पिलाता, प्यार से उसके बदन पर हाथ फेरता और घर वापस आता। बीवी ने जो भी सादा सा खाना बनाया होता वो सब मिलकर खाते। खाने के बाद जब बस्ती भर रात की तारीकी छा जाती और हर तरफ खामोशी छा जाती, तो सलाहुद्दीन इबादत में मशगूल हो जाता। वो लम्बे सजदे करता, दुआएं मांगता और कुरान की तिलावत करता। उसकी आंखों से अक्सर आंसू बह निकलते। वो अपने रब से कहता, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं तेरी रजा के लिए खर्च करता हूँ, मेरी नीयत साफ है, मेरे बीवी बच्चे को अपने करम से खुशहाल कर दे, मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। यूं सलाहुद्दीन की रातें इबादत में और दिन मेहनत में गुजरती थीं। उसकी जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर उसके दिल का सुकून सबसे बड़ी दौलत थी। वो जानता था कि अल्लाह जिस पर करम करता है उसके लिए जमीन और आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। वक्त गुजरता गया और सलाहुद्दीन की आजमाइशें बढ़ने लगीं। पहले तो जो थोड़ा बहुत काम उसे बाजार से मिल जाया करता था, अब वो भी कम होने लगा। लोग अपना सामान ढोने के लिए सस्ते मजदूर ढूंढ लेते या दूसरे घोड़े वालों को तरजीह देने लगे। सलाहुद्दीन सुबह सवेरे घोड़ा लिए बाजार के चक्कर काटता, मगर शाम ढले खाली हाथ ही वापस आता। एक दिन उसकी बीवी ने खाली बर्तनों को देखते हुए कहा, ये भी कोई जिंदगी है, सारा दिन निकल जाता है और घर के लिए आटे का थैला भी नहीं आता। दूसरों की औरतें जेवर और अच्छे कपड़ों में हैं और मैं दिन रात महज दाल रोटी पर गुजारा करूं। सलाहुद्दीन ने बीवी की बात सुनी, मगर चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा ना आया। वो थके हुए लहजे में बस इतना बोला, बीवी, जो कुछ अल्लाह देता है वही हमारे लिए बेहतर है। दुनिया के आराम को मत देखो, असल सुकून दिल के ईमान में है। मगर बीवी के दिल का बोझ हल्का ना हुआ। वो अक्सर शिकायत करती, कभी आंसू बहाती और कभी ताने देती। सलाहुद्दीन हर बार सब्र से सुनता और खामोशी इख्तियार करता। वो जानता था कि बीवी की शिकायत गुर्बत की तंगी से जन्म लेती है। दूसरी तरफ रोजी की तंगी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी ऐसा होता कि दिन भर में महज 2-3 सिक्के ही हाथ आते, लेकिन सलाहुद्दीन उन सिक्कों में से भी एक हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर निकाल लेता।
کبھی مسجد کے دروازے پر بیٹھے فقیر کو دے دیتا، کبھی کسی یتیم بچے کے ہاتھ پر رکھ دیتا اور کبھی کسی مسافر کو پانی پلا دیتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اسے سخت لہجے میں کہا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ گھر کے برتن خالی ہیں، بچے کے کپڑے پھٹ گئے ہیں اور تم پھر بھی ان سکوں کو دوسروں پر لٹا دیتے ہو، یہ کیسا انصاف ہے؟ صلاح الدین نے نرمی سے جواب دیا، یہ لٹانا نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ سودا ہے، جو ہم اس کی راہ میں دیتے ہیں وہ کئی گنا بڑھا کے واپس دیتا ہے، یہ میرا یقین ہے اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ بیوی نے رخ پھیر لیا اور خاموش ہو گئی، لیکن صلاح الدین کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگرچہ دنیاوی اسباب ساتھ نہیں دے رہے، لیکن آسمانوں سے کوئی کرم کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو بیوی نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے سادہ سا کھانا رکھا۔ وہ تینوں مل کر بیٹھے، کھانا کھایا اور پھر صلاح الدین وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ سجدے میں دیر تک گڑگڑاتا رہا۔ اس کی زبان پر بس یہی دعا تھی، اے رب العالمین، تنگی کو آسانی میں بدل دے۔ اس کی آنکھوں میں فکر کے سائے تھے، لیکن دل میں ایمان کی روشنی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے صبر کر رہا ہوں، مجھے آزما لے لیکن مجھے اپنی راہ سے ہٹنے نہ دینا، میرے بیوی بچے پر رحم فرما، میں تیری راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، میرے رزق میں اضافہ فرما۔ ایک شام جب صلاح الدین کچھ سکے گھر لایا تو دن بھر کی تھکن اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ٹھنڈا پانی پیا اور پھر اپنے گھوڑے کو لے کر ہمیشہ کی طرح جنگل کی طرف چل پڑا تاکہ وہ گھاس چڑھ سکے۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور سورج ڈھلنے کو تھا۔ درختوں کی چھاؤں میں وہ ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد اسے کچھ سکون ملا۔ وہ اپنی زندگی، اپنے حالات اور اپنی بیوی کی شکایتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہو وہ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اسی دوران اس کا گھوڑا تھوڑی بہت گھاس کھا کر اچانک ایک طرف ہٹا اور ایک بڑے درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ صلاح الدین نے سوچا کہ شاید گھوڑا وہاں چھاؤں تلاش کر رہا ہے، لیکن اس کی حیرت اس وقت اور بڑھ گئی جب گھوڑے نے زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ صلاح الدین نے گھوڑے کو واپس گھاس کے قریب لایا، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد گھوڑا پھر اسی درخت کے پاس گیا اور وہی عمل دہرایا۔ اب صلاح الدین کو اور زیادہ تعجب ہوا۔ وہ قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے کی مٹی کافی نرم تھی، جیسے حال ہی میں کسی نے کھودی ہو۔ صلاح الدین کے دل میں تجسس بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانی شروع کی۔ نرم مٹی کو ہٹاتے ہٹاتے اچانک اس کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اور مٹی ہٹائی تو ایک پرانا سا صندوق نظر آیا۔ اس کا دل خوشی اور حیرت سے دھڑکنے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے صندوق کو باہر نکالا۔ صندوق کافی بھاری تھا، لیکن صلاح الدین نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار اسے کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی ڈھکن کھلا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے، جیسے کسی نے برسوں پہلے خزانہ چھپا کر یہاں رکھ دیا تھا۔ صلاح الدین کے ہونٹوں سے بے اختیار الحمدللہ نکلا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زمین پر سجدے میں گر پڑا۔ اس نے سوچا کہ واقعی اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ صلاح الدین نے صندوق بند کیا اور بڑی احتیاط سے اسے اپنے گھوڑے پر لاد کر گھر لے آیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے بیوی کو آواز دی۔ بیوی پہلے تو روز کی طرح پریشان حال نظر آئی، لیکن جب صلاح الدین نے صندوق کھولا اور اندر کا خزانہ دکھایا تو اس کے منہ سے حیرت میں صرف ایک جملہ نکلا، یہ سب کہاں سے آیا؟ صلاح الدین مسکرا کر بولا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ دیکھو آج اللہ نے ہمیں وہ دیا ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ وہ شرمندگی سے بولی، صلاح الدین مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں تانے دیے، ہمیشہ کہا کہ تم پیسے ضائع کرتے ہو، لیکن آج اللہ نے مجھے بھی دکھا دیا کہ تم صحیح تھے۔ صلاح الدین نے اسے تسلی دی اور کہا، اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ یہ سب اسی کی دین ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اب اس دولت کو اپنے اوپر ہی نہ لگائیں بلکہ دوسروں کی مدد کریں۔ یوں صلاح الدین کے حالات بدل گئے۔ وہ دن بدن اور زیادہ لوگوں کی مدد کرنے لگا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا اور ضرورت مندوں کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھولے رکھنا۔ اس کی بیوی بھی بدل گئی، وہ بھی اس کے ساتھ غریبوں کی خدمت میں لگ گئی۔ لوگ دور دور سے صلاح الدین کے اخلاق اور سخاوت کی مثالیں دینے لگے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ انسان وقتاً فوقتاً مشکلات اور آزمائشوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ صبر اور شکر کے ساتھ نیک عمل کرتا رہے تو اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیاوی تانے اور مایوسیاں وقت